بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جس وقت لوگوں پر موت کی وبا آئے گی، یہاں تک کہ ایک گھر یعنی قبر کی قیمت ایک غلام کے برابر ہوگی۔ میں نے عرض کیا، جو اللہ اور اس کے رسول میرے لیے پسند فرمائیں۔ یوں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم صبر سے کام لینا۔ پھر فرمایا، اس وقت تم کیا کرو گے جب لوگ قحط اور بھوک کی مصیبت سے دوچار ہوں گے، حتیٰ کہ تم اپنی مسجد میں آؤ گے، پھر تم میں اپنے بستر تک جانے کی قوت نہ ہوگی، نہ ہی بستر سے اٹھ کر مسجد تک آنے کی قوت ہوگی۔ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یا کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول میرے لیے پسند فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم اپنے اوپر پاک دامنی کو لازم کر لینا۔ پھر فرمایا، تم اس وقت کیا کرو گے جب مدینہ میں لوگوں کا قتل عام ہوگا، حتیٰ کہ مدینہ میں ایک پتھریلا مقام حجارت الزیت خون میں ڈوب جائے گا۔ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول جو میرے لیے پسند فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان لوگوں کے ساتھ مل جانا جن سے تم ہو، یعنی اپنے اہل خاندان کے ساتھ مل جانا یا ان کے ساتھ ہو جانا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، کیا میں اپنی تلوار لے کر ان لوگوں کو نہ ماروں جو ایسا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی انہی لوگوں میں شریک ہو جاؤ گے۔ تمہیں چاہیے کہ چپ چاپ ہو کر اپنے گھر ہی میں پڑے رہو۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، اگر وہ میرے گھر میں گھس آئیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تلوار کی چمک تم پر غالب آ جائے گی تو اپنی چادر کا کنارہ منہ پر ڈال لینا، یعنی قتل ہو جانا۔ وہ قتل ہونے والا اپنا اور تمہارا دونوں کا گناہ اپنے سر پر لے گا اور وہ جہنمی ہوگا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3958۔ یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دور فتن سے بچا کر رکھے۔ اللہ رب العزت اس کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔